یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ سائنس کا دور ہے. سائنس نے، ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کر لی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جو سائنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور سائنٹیزم جیسے کانسیپٹ نے جنم لے لیا ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ مانا جاتا ہے کہ اگر سائنس کسی بات کو مانتی ہے یا سائنٹیفک کمیونٹی اگر کسی بات کو اپروو کرتی ہے تو وہ اس بات کو مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے. خاص طور سے ایتھیسٹ لوگ اس سائنٹیزم کے زیادہ قائل ہوتے ہیں اور وہی اس کو زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دھارمک اور مذہبی لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کریں. اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائنس ان فیکٹ ہے کیا اور دھرم کیا ہے، اور سائنس میں اور دھرم میں کس طرح کا ریلیشن ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، خاص طور سے یوتھ کے لیے، آج کے وقت میں بھی اور آگے آنے والے وقت کے لیے بھی، ایتھیسٹ ملحدین کے فتنوں اور فریب سے بچنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں سائنس کیا ہے. یہ جو ہماری یونیورس ہے، اس یونیورس کی جو پوری فنکشننگ ہو رہی ہے، جو فزیکل پروسیس چل رہا ہے، کچھ ڈیفائنڈ فزیکل لاز اور فزیکل نارمز کے مطابق، اس فنکشننگ کا جو حصہ انسانوں نے یا سائنسدانوں کو جو اس کی معلومات ہو گئی ہے اسے سائنس کہتے ہیں. اس پوری فنکشننگ میں سائنٹسٹ کا یا انسانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، صرف اس کی جو جانکاری ہمیں حاصل ہو گئی ہے، دیٹس کالڈ سائنس. دھرم کیا ہے؟ اس پوری یونیورس، مطلب اس کا فزیکل ایسپیکٹ بھی اور اس کا اسپرچول ایسپیکٹ بھی، اس پوری فزیکل اور اسپرچول یونیورس کے کریٹر نے جو اپنا سندیش انسانوں کو دیا ہے، اس سندیش کو دھرم کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں. اب سائنس کا دھرم یا اسلام کے ساتھ کیا ریلیشن ہو سکتا ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ سائنس کو اسپرچول ورلڈ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. دوسری طرف جو فزیکل ورلڈ کے بارے میں سائنس کی کچھ معلومات ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے، ادھوری ہے، اور وہ ہمیشہ انکمپلیٹ رہے گی، اس لیے کہ انسان کا یہ ریسرچ کا یہ پروسیس ہمیشہ چلتا رہے گا. مثال سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہیومن باڈی ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے جس کو بہت سائنس کی نالج ہے. جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے باڈی سے اس کی اسپرٹ باہر نکل جاتی ہے، یا سول کہہ لیجئے، روح، آتما باہر نکل جاتی ہے، تو وہ پوری باڈی اور اس کا وہ برین بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی فنکشننگ کا تعلق تھا انسان کے اصل سے، اس کی آتما سے، اور اسی آتما کے ساتھ انسان کے لائف کا جو ریئل ایسپیکٹس ہے، جو فیلنگز ہے، جو احساسات ہے، جذبات ہے، جو اس کی نالج ہے، وہ سب کا تعلق انسان کی آتما کے ساتھ تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس یونیورس کا جو اسپرچول فیکٹر ہے وہ اصل ہے، وہ مین ہے، جس کے اوپر فزیکل فیکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے. سائنس کو اسپرٹ کے یا اس اسپرچول ورلڈ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اور یہ بات قرآن چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 85 میں فرمائی گئی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اسپرٹ کے بارے میں، آتما کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہیے کہ جو روح ہے یا اسپرٹ ہے یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے آگے بہت اہم بات کہی گئی کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑی سی انفارمیشن کے سوا اور کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے. اس اسپرچول ورلڈ کے بارے میں زیادہ انفارمیشنز کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو یہ زندگی ہے یہ ایک پریکشا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. اب یہ ٹیسٹ کیوں اور کیسے ہے، اس پر میں ایک پوری ویڈیو لے کر کے آؤں گا، اس لیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے فزیکل ورلڈ کے بارے میں جو سائنس کو معلومات ہے وہ بھی بالکل انکمپلیٹ ہے، بہت تھوڑی ہے. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کازمولوجی کے تعلق سے ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اس پورے یونیورس کے اسپیس میں صرف 4% ویزیبل میٹر ہے، اس کے علاوہ 96% ڈارک انرجی یا ڈارک میٹر ہے. ڈارک نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سائنس کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. وی آر ٹوٹلی ان ڈارکنس. ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو قرآن کا سائنس کے ساتھ صرف یہ ایک معمولی سا ریلیشن ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی بات جو فزیکل یونیورس سے ریلیٹڈ ہے وہ اسٹیبلشڈ
साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ नहीं हो सकती है। उस फिजिकल यूनिवर्स के अलावा जो कुछ भी स्पिरिचुअल बातें कुरान में है वो सब साइंस से बहुत ऊपर है, बहुत बुलंद है। सवाल यह होता है कि कुरान कैसी किताब है? कुरान इनफैक्ट हिदायत की किताब है। इसका मतलब यह है कि कुरान इंसान को उसके रब का परिचय देती है, इंट्रोडक्शन देती है, इंसान के जिंदगी का मकसद बताती है और इस दुनिया की जिंदगी के बाद जो असल जिंदगी है उसकी खबर देती है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है जिसके जरिए से नई नई चीजें इजाद की जाए, बल्कि यह हिदायत की किताब है, इंसानों के गाइडेंस के लिए नाजिल की गई है। अब अगर कोई ये कहे कि उनके धर्म शास्त्र के अंदर ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, इस बात का अगर आप जायजा लें तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ सकती है कि ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस बात है, एक इलॉजिकल बात है। इसलिए कि जो भी क्रिएटर है इंसानों का, जिसने इस धरती को, इंसानों को बनाया है, उसने इंसान को एक डिफाइंड फॉर्म में बनाया है। इंसान के अंदर देखने की, चलने की, बोलने की ये सारी एबिलिटीज रखी गई है। अब अगर धर्म ग्रंथ दे करके ये बताना होता कि वो अपनी इन एबिलिटीज को कैसे बढ़ाएगा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स बना करके, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि उसी क्रिएटर ने इस धरती पर ऐसे जीव जंतु भी बनाए हैं जो इंसानों से कहीं ज्यादा एबिलिटीज, क्षमता रखते हैं। लिहाजा अगर धर्म ग्रंथ का यही मकसद होता कि टेक्निकली कैसे एडवांस होना है, तो ना तो वो इंसान को इतने लिमिटेड फॉर्म में बनाता और ना ही वो इस दुनिया में नई नई बीमारियां और प्रॉब्लम्स रखता कि फिर इंसान उसके ग्रंथ को पढ़ करके उन प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश करे या अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करे। लिहाजा ये बात कितनी लॉजिकल है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। बल्कि इस तरह का दावा करने वालों का हाल तो ये होना चाहिए कि उनके जो भी धर्म गुरु हैं उन सबको वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन ना तो उनके यहाँ आपको कोई वैज्ञानिक मिलेगा और ना ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने उनकी विचारधारा को स्वीकार किया हो। दूसरी तरफ इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि कुरान साइंस की किताब है, बल्कि कुरान हिदायत की किताब है। हाँ, लेकिन कुरान ने इंसानों के लिए पढ़ने का, रिसर्च करने का और डेवलप करके टेक्निकली एडवांस होने का जो फ्रंट है उसको खुला छोड़ा है। इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले। यही वजह है कि क्रिएशन पर गौर करने की कुरान दावत देता है। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि इस कुरान का जो पहला लफ्ज नाजिल हुआ था इंसानों की हिदायत के लिए, वो वर्ड है इक़रा, पढ़, रीड। और उसके बाद के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक़रा बिइस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से। रब कौन? अल्लज़ी खलक, जिसने तख्लीक की है, हर चीज को बनाया है। अब अगर इंसान पढ़ता है, गौर करता है, लेकिन अपने रब को भूल जाता है, तो वो चाहे कितना ही पढ़ ले, गौर व फिक्र कर ले, रिसर्च कर ले, लेकिन कभी हिदायत नहीं पा सकता है। और मौत के साथ ही उसकी सारी जानकारी, गौर व फिक्र और रिसर्च उसका साथ छोड़ देती है। कुरान में जो भी साइंस की बातें हैं, जो भी फिजिकल यूनिवर्स की बातें हैं, वो भी साइन के तौर पर हैं, मतलब निशानी है जिसके जरिए से लोग हक को पहचान सके। और यही बात चैप्टर नंबर 41 में फरमाई गई है कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, हम दिखाएंगे अपनी निशानियां, अपने साइंस इंसानों को आफाक में भी और इंसान के अपने नफ्स के अंदर भी, हत्ता यतबय्यन लहुम, यहां तक के वाज़ेह हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा क्या कि कुरान साइंस की किताब है? नहीं, अन्नहुल हक, कि ये हक है या वो रब अल हक है। कुरान को पढ़ने के बाद कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है, बल्कि इट वर्क्स द अदर वे। साइंटिस्ट जब कुरान को पढ़ते हैं तो वो हक को पहचानते हैं, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे साइंटिस्ट्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम या हु एक्सेप्टेड इस्लाम, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। लेकिन मैं यहां पर चंद एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं। पिछली वीडियोस में डिटेल में कॉस्मोलॉजी और इस्लाम पर बात की थी। एक मिसाल तो है योशिदी कुसान। ये एक जापानीज है जो जापान में जो ऑब्जर्वेटरी है जहां से स्पेस के ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, ये टोक्यो ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे 2006 में। और इन्होंने कुरान की जो एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं उन सारी बातों को तस्लीम किया है। दूसरी मिसाल है डॉक्टर ब्रूनो गाइडाडोनी। ये एक फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो कि पहले एथियस्ट थे, नास्तिक थे, जिनका फील्ड ऑफ रिसर्च है फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज।
ان کے سامنے جب اسلام کا یا قرآن کا صحیح میسج پہنچا تو پھر انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا اور پھر اپنا نام رکھا برونو عبد الحق، حق کا بندہ، گائیڈ ڈونی. یہ فرینچ کا ان کا سرنیم ہے. اسلام کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اس کی ایک جھلکی آپ بھی دیکھیے. And especially in the Quran, there are verses which are emphasizing God's providence and love for the creation, and these verses tell us something about the beauty of nature and the possibility of the human being to live in a nature which has been in some way prepared for his existence. لاسٹ میں ان ساری باتوں کو ایک بار بریف کر دیتا ہوں کہ اسلام ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو فزیکل یونیورس اور اس کے اسپرچول ایسپیکٹ دونوں کو کور کرتا ہے. سائنس صرف فزیکل یونیورس سے ریلیٹ کرتا ہے اور وہ بھی انکمپلیٹ ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت کی کتاب ہے جو انسان کو اس کے رب کا پریچے دیتی ہے، انٹروڈکشن دیتی ہے، زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور اس دنیا کی زندگی کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کی خبر دیتی ہے. قرآن میں جو سائنس کی یا فزیکل یونیورس کی باتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائے، بلکہ وہ سب سائن کے طور پر ہے، نشانی کے طور پر، جس کے ذریعے سے انسان حق کے سندیش کو پہچان سکے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں عام انسان ہی نہیں بلکہ سائنسدان بھی قرآن کو پڑھ کر اور جان کر اسلام کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ آنر اور اعزاز صرف اسلام اور قرآن کو حاصل ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ کو ایسے سائنٹسٹ مل جائیں گے جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کے نالج میں کوئی ایسا دھرم ہے جس کے گرنتھ یا شاستر کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ویگیانک نے بھی اس وچاردھارا کو اپنایا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایتھیسٹ یہ کہتا ہے کہ آج تک قرآن کو پڑھ کر کے کسی نے بھی کچھ ایجاد نہیں کیا یا ایک سوئی تک نہیں بنائی، تو ایسے شخص کو اسلام کیا ہے اور سائنس کیا ہے آپ بہت بہتر طرح سے سمجھا سکیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے